السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بہت اہم موضوع کی طرف میں روشنی ڈالنے جا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر شادی کو لے کر بہت سارے خاندان لوگ بہت پریشان ہیں اپنی لڑکیوں کو لے کر، کہ مسلمانوں نے آپس میں بہت ساری برادریاں بنا لی ہیں، جیسے کہ خان، پٹھان، شیخ، سید، باغبان، تنبولی، قاضی، صدیقی، فاروقی، چاؤس، مومن، انصاری، جولاہا، عطار، منیار، قصاب، قریشی، نداف، بنجاری، پنجاری، تیلی، شتلکر اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا۔ ملک بھارت میں مسلمانوں کی بہت ساری برادریاں ہو چکی ہے۔ کئی زمانے سے، کئی سالوں سے برادری والے اپنی برادری کے اندر ہی شادی کرتے آئے ہیں اور اس کو یہ ایک فخر کی بات سمجھتے ہیں، ایک فخر کی، ایک پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہماری برادری بہت بڑی ہے اور ہم شادیاں ہماری برادری میں ہی کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، آج کے حالات کو جیسے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جو لوگ برادری میں شادی کرنے کو فخر سمجھتے تھے، آج وہ لوگ بہت پریشان ہیں اور ان کی برادری کی لڑکیاں بھی بہت پریشان ہیں شادی اور رشتے کو لے کر۔ ہو یہ رہا ہے، ہمارے پاس کارگزاری آتی ہے کہ بہت ساری عورتیں آج شکایت کر رہی ہیں، تو بہت ساری شکایتیں اور بہت ساری کارگزاریاں ایسی آئی ہے کہ بہت سارے خاندان، جو میں نے آپ کو جو نام کی جو ایک بڑی لسٹ بتائی ہے، ان میں سے بہت سارے خاندان ہیں کہ ان خاندان کے اندر لڑکیاں 22-25 سال اور کچھ لڑکیاں 30 سال اور کچھ لڑکیاں 35 سال سے 38 سال 40 سال کراس کر رہی ہے، لیکن ان کی برادری کے اندر ان کے لیے کوئی موضوع لڑکا یا موضوع رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس کا سب سے برا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہماری مسلم لڑکیاں یہ ذات پات برادری کے بندش سے نکل کر غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور کچھ لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ تو نہیں رہی ہے لیکن ان کی عزت محفوظ نہیں ہے، وہ غلط کام کرنے کے اوپر کیا ہو رہی ہے، مجبور ہو رہی ہے۔ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہے برادری کے ذمہ دار، خاندان اور برادری کی جو کمیٹی ہوتی ہے، کمیٹی کی جو ذمہ دار جو ہوتے ہیں، یہ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ ان کو آپس میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو ایک پرمپرا جو ہمارے خاندان کی آ رہی ہے، 20 سال 30 سال 40 سال 100 سال 150 سال سے جو پرمپرا آ رہی ہے، اس پرمپرا کی وجہ سے ہم کو نقصان زیادہ ہوا ہے یا فائدہ زیادہ ہوا ہے؟ اور آج دیکھا جا رہا ہے، ایک کارگزاری میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک خاندان ہے جولاہا، جن کو انصاری پنجاری کہا جاتا ہے، انصاری یا پنجاری کہا جاتا ہے۔ ان کے جو فیملی کے برادری کے جو بڑے ممبر ہوتے ہیں، جو ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں کمیٹی کے، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری برادری کے اندر کم سے کم آج کی ڈیٹ میں 39 یعنی کہ 39 لڑکیاں ایسی ہے جن کی عمر 22 24 25 26 کراس کر گئی ہے، لیکن ابھی تک ہماری انصاری برادری کے اندر ان کے لیے کوئی موضوع لڑکا یا موضوع رشتہ نہیں مل پا رہا ہے۔ اس میں 2-3 وجہ، ایک یہ کہ کم خوبصورتی، دوسرا یہ کہ کم مالداری، کم پیسہ، کم دولت، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کم ایجوکیشن۔ ان 3 وجہوں کی وجہ سے ہماری لڑکیاں 40 سے 45 لڑکیاں، جو صرف ایک شہر کی میں بات کر رہا ہوں، پورے انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک شہر کی بات کر رہا ہوں، کہ اس ایک شہر کے اندر ہماری برادری کی 40 لڑکیاں ایسی ہیں جو 22 23 25 26 30 سال تک کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، جوانی کی آدھی عمر کراس کر چکی ہے، لیکن ابھی تک ان کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح سے جو دوسرے خاندان ہیں، جیسے کہ باغبان ہے، سید ہے، عطار ہے، تنبولی ہے، قاضی ہے، مومن ہے، فاروقی ہے، صدیقی ہے، تیلی ہے، شتلکر ہے، نداف ہے، ان کے خاندان میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کے خاندان کی اکثر لڑکیاں، میں لڑکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لڑکوں کی شادی کہیں بھی ہو جاتی ہے، مسئلہ آتا ہے لڑکیوں کا، کہ لڑکی کی شادی رک جاتی ہے اس وجہ سے کہ لوگ طعنہ دیں گے کہ بھائی خاندان کو چھوڑ کر باہر شادی کر لیا۔ لڑکا اگر کسی لڑکی کو لے کر آ جائے ادر فیملی سے یا ادر برادری سے، اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن لڑکی کو دینا ادر برادری کے اندر یہ ایک عار سمجھا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک شریعت کا قانون بتا دوں کہ شریعت نے کفاءت کو معتبر مانا ہے، لیکن علماء کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ بھارت کے جو مسلمان ہیں، جو عرب سے آئے ہیں، جن کے آباء و اجداد عرب سے آئے تھے، ہجرت کر کے یہاں اگر بس گئے تھے، ان کے پاس اگر ان کا نسب، ان کا شجرِ نسب اگر محفوظ ہے تو ان کا رشتہ انہی کے خاندان میں ہوگا۔ لیکن وہ خاندان جو عرب سے یہاں پر آئے ہیں یا پھر ادر کنٹری سے یہاں پر آ کر بس گئے ہیں، یا ملک بھارت کے ہی رہواسی ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں،
اور ان کے پاس اپنا کوئی شجر نسب نہیں ہے، کوئی خاندانی شجرہ ان کے پاس نہیں ہے جو اوپر تک جاتا ہو، 10 پیڑھی 15 پیڑھی 20 پیڑھی تک جاتا ہو، بس 2-4 پیڑھی کے بعد پتہ ہی نہیں، دادا پر دادا شکر دادا پکڑ دادا نکڑ دادا، اس کے اوپر کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دادا کون تھا، ہمارا خاندان کیا تھا. ایسے بہت سارے خاندان ہیں. تو اس وجہ سے پورے ملک بھارت کے اوپر علماء اکرام کا یہ فتویٰ ہے، مفتیان کا یہ فتویٰ ہے، خود دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے کہ ہندوستان کے اندر کفاءت معتبر نہیں ہے. آپس میں کوئی بھی خاندان کسی بھی خاندان سے شادی کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی شریعت نے جو ایک قانون بتایا ہے عورت کے حق میں کہ کفاءت عورت کے حق میں مانی جائیں گی کہ کم سے کم لڑکا لڑکی کے ہم پلہ ہو. کیا ہو؟ لڑکی کا ہم پلہ ہو، تاکہ ان کے مزاج کے اندر توافق ہو سکے، ان کے نیچر کے اندر سملٹی ہو چکے. کہ ایسا نہ ہو کہ لڑکی تھوڑی اعلیٰ خاندان کی ہے اور لڑکا نچلے خاندان کا ہے، یا پھر ان کا جو پیشہ ہے کہ پیشہ لڑکی جو تھی وہ اعلیٰ پیشے والی تھی اور لڑکا ادنا پیشے والا ہو. ایسا نہ ہو. خاندان کوئی بھی چلے گا، لیکن لڑکی کی طرف شریعت نے یہ دھیان رکھا ہے، اور شریعت نے لڑکی کو یہ حق دیا ہے کہ لڑکی کے لیے رشتہ اگر دیکھنا ہو تو یا تو اس کی برابری والا ہو اور اس سے تھوڑا بڑا ہو. خاندان کوئی بھی چلے گا، شیخ، خان، پٹھان، تنبولی، باغبان، نداب، جولاہا، عطار، منیار سب چلیں گے، لیکن صرف کیا ہو، رتبے میں کیا ہو، تھوڑا سا اس کے لیول کا ہو یا اس سے بڑا ہو. یہ اسلام نے لڑکی کو حق دیا ہے. اور یہ اسلام نے لڑکی کو ایک بہت بڑا، کہتے ہیں نا کہ اسلام کے اندر مہیلاؤں کو ادھیکار نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ادھیکار اسلام نے اپنی بچیوں کو، اپنی شہزادیوں کو دیا ہے کہ رشتے کے اندر دیکھا جائے گا بھائی لڑکی کے ہم پلہ لڑکا ہے یا نہیں، لڑکی کے لیول کا ہے یا نہیں. کاسٹ کوئی بھی چلے گا، خاندان کوئی بھی چلے گا. بہرحال ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ علماء اکرام اس موضوع کو اپنا موضوع بحث بنائیں، اور جہاں کہیں پر ہمارے لڑکے اور لڑکیاں ان برادری کے رسم و رواجوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں یا برادری کی پرمپرا کے شکنجے کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کریں اور آگے بڑھ کر الگ الگ برادری کے اندر نکاح کرانے کی فکر کریں. جیسے بھائی تنبولی ہے وہ باغبان میں نکاح کرے، باغبان والے تنبولی کو اپنی لڑکی دے، یا پھر اس کے علاوہ جو خاندان ہیں جیسے کہ سید ہے، چاؤس ہے، مومن ہے، انصاری ہے، جولاہا ہے، عطار ہے، منیار ہے، قصاب، قریش، نداب، پنجاری، تیلی، شتلکر وغیرہ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا کرے، کیا کرے، آپس میں ایک دوسرے سے رشتے کرے. اور رشتوں کے اندر دھیان اس بات کا رکھے کہ جو بھی لڑکا ہو وہ لڑکی کے ہم پلہ ہو، لیول کا ہو. لڑکی مطلب لڑکی کی تعلیم زیادہ ہوئی ہے، لڑکی کی تعلیم کم ہے، چلو لڑکی کی تعلیم زیادہ ہے، لڑکی کی تعلیم کم ہے، لیکن لڑکا کاروبار اور پیشے کے اعتبار سے اچھا خاصا ہے، کما لیتا ہے، معاشرے میں اس کی عزت ہے، تو وہ اس کا کفو بن جائے گا. لیکن اگر لڑکی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، اور ایک بدماش لڑکا ہے، اچھا کماتا بھی نہیں ہے، اس کا نیچر بھی اچھا نہیں ہے، بد چلن ہے، آوارہ ہے، وہ اس لڑکی کا کفو نہیں بن سکے گا. بہرحال اس موضوع کو موضوع بحث بنایا جائے. قوم کے جو ہمارے سماج سیوک ہے، سماج سدھارک ہے، ہیومن رائٹس والے ہیں، NGO چلانے والے ہیں اور وومن ویلفیئر چلانے والے ہیں، میں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ علماء اکرام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جمعہ کے اندر اس موضوع کو اپنا موضوع بحث بنائیں. ابھی ہم نے ہمارے ایک مفتی صاحب سے بھی کہا ہے کہ آپ نکاح کے اوپر بہت اچھا بیان کر لیتے ہو، لیکن ان چیزوں کو فوکس کرو. اب ڈر اس بات کا ہے کہ جب اس طرح کی باتیں جب چلائی جائیں گی تو بہت سارے جو خاندان جو ہے برادریاں ہیں وہ اپنی برادری کی پرمپرا سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، وہ ویرودھ کریں گے. لیکن ان ویرودھیوں میں سے کچھ سمرتھک کرنے والے پیدا ہوں گے، ان کے خاندان کے لڑکے اور لڑکیاں کیا ہوں گے، آگے آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ جب ہمارے لیول کا رشتہ ہمارے خاندان میں موجود ہی نہیں ہے تو ہم ایک غیر لیول والے کا، جن کا لیول ہم سے کم ان سے نکاح ہم کیسے کریں. تو خود لڑکیاں اور لڑکے سامنے آئیں گے اور وہ خود شکایت کریں گے. تو ہمیں اگر آگے بڑھ کر ان کو کیا کرنا ہے، ان کو ویلکم کرنا ہے، ان کا استقبال کرنا ہے، اور ان کے لیے ان کی برادری کے علاوہ کوئی رشتہ اگر ہے، اچھا ہے، ان کے لیول کا ہے، ان کے لیے سوٹیبل ہے، تو وہاں پر ان کے نکاح کرانے کی فکر کرنی چاہیے. تو میں پورے بھارت کے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس ٹاپک کو موضوع بحث بنائیں. دیکھو آج بھگوا لوٹ ٹریپ بہت زوروں میں چل رہا ہے اور مسلم لڑکیوں کو طرح طرح سے ورغلایا جا رہا ہے، ان کو اپنے جال میں پھنسا کر
ان کو بھگایا جا رہا ہے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اچھے اچھے خاندان کی لڑکیاں، اچھی اچھی پڑھی لکھی لڑکیاں اہرے گہرے رتو خیرے بھکاری اور گنجاڑی لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہے۔ مطلب ان کا اسٹیٹس، ان کا لیول ایک دم گھٹیا ہے۔ ان کے ساتھ ہماری لڑکیاں جا رہی ہے جو اعلیٰ خاندان کی ہے، اس میں کچھ خان ہیں، پٹھان ہیں، تنبولی ہے، باغبان ہے، شیتلکر ہے، نداف ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، وہ ان کے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ تو ان کا کفو غیر مسلم کفو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں نا، اب کچھ کارگزاریاں آئی تھی کہ ایک لڑکی نے غیر مسلم سے شادی کی۔ کیوں شادی کی؟ تو اس کو پتہ، اس سے جب ایک کارگزاری سامنے آئی، دل دہلا دینے والی کارگزاری ہے کہ ایک لڑکی نے غیر مسلم سے نکاح کیا۔ جب پتہ چلا تو سب یہ قوم کے جو ذمہ دار ہے، سماج سدھارک ہے، سماج کے ٹھیکیدار ہیں، یہ ان لوگوں نے جا کر ان سے ملاقات کی، اسے گھر والوں سے مخالفت کی اور اس کو آر دلانا شروع کر دیا۔ ارے شرم نہیں آتی ہے، غیر مسلم نے شادی کی، کافر ہو گئی، مرتد ہو گئی، بلا 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 بلا۔ اس لڑکی نے کہا کہ آپ کے فتوے آپ کے پاس رکھو، پہلے میری بات سنو۔ اس لڑکی نے اپنے کارگزار سنے، اس نے کہا کہ میری عمر آج 42 سال تک ہونے جا رہی ہے اور کم سے کم 50 سے زیادہ جگہوں پر میرے والدین نے میرے لیے رشتہ دیکھا، لیکن اس مسلم سماج کے لڑکوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ میں کم پڑھی لکھی تھی، کم خوبصورت تھی اور کم مالدار تھی، کم پیسہ، کم ایجوکیشن اور کم خوبصورت ہونے کی وجہ سے مجھے مسلم سماج کے لڑکوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس وجہ سے میں بھی ایک لڑکی ہوں، میں بنا مرد کے، بنا شوہر کے رہ نہیں سکتی۔ غلط کام کرنے کے علاوہ جو بھی میرے سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، میں اس سے شادی کر لوں گی۔ ایسا میں نے ٹھان لیا تھا۔ مجھ سے شادی کرنے کے لیے غیر جس کو غیر کہا جاتا ہے، وہ غیر آگے بڑھا، میں نے اس کا استقبال کیا۔ اب تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ ہاں، تمہارے پاس ہے کوئی ایسا لڑکا تو مجھ سے نکاح کرے تو میں تیار ہوں۔ یہ کارگزاری آئی ہے، مہاراشٹر کی کارگزاری ہے۔ تو ایسی بہت ساری کارگزاریاں ہیں۔ آج جو مسلم لڑکیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اس لیے میں قوم کے سماج سدھارک لوگ، NGOs چلانے والے، ہیومن رائٹس چلانے والے اور سماجک کارکرتا جن کو کہا جاتا ہے، ان سے میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر غور کریں اور اس موضوع غور کر اس معاملے کو سلجھانے کی فکر کریں۔ فتویٰ تو میں نے آپ کو بتا دیا، شریعت کا قانون تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ علماء کرام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ جمعہ کے بیانات کے اندر یا جس پلیٹ فارم کے اوپر تم کام کر رہے ہو، اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے لوگوں کو بتائیں کہ یہ خاندان کی بندشوں کو ختم کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ خاندان بڑھے گا۔ ایک خاندان کی لڑکی جب دوسرے خاندان میں جائیں گی، دوسرے خاندان کی لڑکی جب اس خاندان کے اندر آئے گی، تو دونوں خاندانوں کی ایک میجورٹی بنے گی، ایک طاقت بنے گی۔ کیا بنے گی؟ ایک طاقت بنے گی۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں، دیکھو میں نے یہ جو موضوع جو میں نے چھیڑا ہے، اس پر میرا بھی وروਧ بہت ہوگا، لیکن جہاں پر شریعت کی بات آئیں گی اور مسلم لڑکیوں کے حق کی بات آئیں گی تو میں علی اعلان سینہ ٹھوک کر ان کے حق کی بات کروں گا۔ تو جس طرح سے میں اس میدان میں اترا ہوں، میرے ساتھ میری پوری ٹیم ہے۔ ہم ہمارے شہر کے اندر اس ٹاپک کے اوپر اور اس مدعے کے اوپر کام کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے۔ میں سارے ہندوستان کے مسلمانوں سے اور سارے ہندوستان کے سماج سیوک لوگوں سے، نیتاؤں سے، لیڈروں سے، دانشوروں سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس موضوع کو موضوع سخن بنائیں، موضوع بحث بنائیں اور اس میٹر کو سلجھانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔